بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج آپ کی خدمت میں بہترین وظیفہ جو زمین و آسمان میں شہرت دینے والا قرآن کا یہ پاورفل وظیفہ آپ کی ہر حاجت کو پورا کر دے، بندشیں توڑ ڈالے اور آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے۔ زمین و آسمان میں آپ اپنے رب کے لیے خاص بن جائیں، اس کے برگزیدہ بندوں کے اندر آپ کا شمار ہو۔ ناظرین گرامی، قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سی دعائیں انسانوں کو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سکھائیں۔ یہ 5 دعائیں جو ربنا سے شروع ہوتی ہیں، 4 دعائیں، یہ 4 دعائیں آج ہم آپ کو بتائیں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر یہ ذکر شدہ دعائیں ہیں، ربنا سے یہ دعائیں شروع ہوتی ہیں۔ ناظرین گرامی، جب آپ کے اوپر دشمن کا خوف ہو، دشمن کے اوپر آپ دسترس حاصل کرنا چاہتے ہوں تو یہ دعا کارآمد ہے۔ ناظرین گرامی، اس کے ساتھ ساتھ اولاد کا حصول، مال کا حصول اس دعا کے ذریعے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین گرامی، اگر آپ اپنے گناہوں کی بخشش اور اپنے والدین کے لیے اپنے لیے بخشش کی دعا مانگتے ہیں، رب تعالیٰ سے رحم کی امید اور بھیک مانگتے ہیں تو یہ دعا کارآمد ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ دعا جو کہ اصحاب کہف نے پڑھی، سورۃ الکہف کے اندر ذکر ہے، جب آپ مشکل میں ہوں، راستے میں ہوں، راستہ بھٹک چکے ہوں، یا کوئی ایسی چیز بلا مصیبت جس سے آپ نجات حاصل کرنا چاہتے ہوں تو یہ دعا کارآمد ہے کہ اس میں آپ رب سے مہربانی، عنایت، رحم دلی کے ساتھ ساتھ گائیڈنس یعنی رہنمائی طلب کر رہے ہوتے ہیں اور استخارہ مانگ رہے ہوتے ہیں۔ ناظرین گرامی، اس طرح آپ اپنے دشمن کو پر غلبہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، کالے جادو کا توڑ حاصل کرنا چاہتے ہیں، بندشوں کو توڑنا چاہتے ہیں، زمین و آسمان کے اندر ان دعاؤں کا بہت زیادہ عمل دخل ہے۔ ناظرین گرامی، بہت مشہور دعائیں ہیں، لفظ ربنا سے یہ شروع ہوتی ہیں، تو آئیے چلتے ہیں ان دعاؤں میں سے پہلی دعا کی طرف اور اس کا مفہوم سمجھتے ہیں۔ ان دعاؤں میں سب سے پہلی دعا جو ربنا سے شروع ہوتی ہے، قرآن مجید فرقان حمید کی سورتوں کے اندر یہ دعا ذکر ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اس کا معنی، مفہوم یہ ہے کہ اے ہمارے رب، ہمارے دلوں کو نہ پھیر دینا بعد اس کے کہ آپ نے ہمیں ہدایت دے دی، یعنی ہم راہ راست پر آ گئے، اس کے بعد ہمارے دلوں کو نہ پھیرنا۔ وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً، اور اپنی عنایت میں سے ہمیں عطا کرنا رحمت، بے شک تو وہاب ہے، تو عطا کرنے والا، اپنے بندوں کے اوپر مہربان، رحم اور وہاب صفت کے ساتھ قائم اور مسلم ہے۔ ناظرین گرامی، اس دعا کو آپ راہ راست پر آنے کے لیے، اپنے آپ کو رب کے حضور قریب کرنے کے لیے، نیکیوں کے اوپر کاربند رہنے کے لیے اور خاتمہ بالایمان کے لیے اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں۔ دوسری دعا اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اولاد کے لیے بخشش اور رحمت کی دعا کرنا ہے، ربنا فآمنا فاغفر لنا، اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے، بس تو ہم کو بخش دے، وارحمنا، اور ہمارے اوپر رحم فرما، وانت خیر الراحمین، کہ تجھ سے بہتر رحم کرنے والا کوئی نہیں۔ ناظرین گرامی، اس دعا کے ذریعے آپ اپنے آپ کو رب کے برگزیدہ بندوں کے اندر شمار کر سکتے ہیں کہ گویا آپ نے گناہوں کی، خطا کاروں کی، خطاؤں کی معافی مانگی اور رب سے رحمت کی امید کی۔ اس وجہ سے رب فرماتا ہے کہ کوئی شخص جو مجھ سے رحمت مانگتا ہے، جو مجھ سے بخشش مانگتا ہے تو میں اس کو ضرور بخشتا ہوں۔ اس کے دل میں جو بات کھٹکتی ہے کہ میں اس کی شیرک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ ناظرین گرامی، تیسری دعا جو ربنا سے شروع ہوتی ہے، ربنا آتنا من لدنک رحمہ، کہ اے ہمارے رب، ہمیں اپنے پاس سے، اپنے ہاتھ سے رحمت عطا فرما، وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور ہمیں بہترین رہنمائی فرما۔ ناظرین گرامی، اگر آپ استخارہ کرنا چاہتے ہیں
کسی جگہ آپ مناسب رشتے کے لیے طلبگار ہیں، کوئی امتحان دینا چاہتے ہیں، کوئی دو بزنس آپ کے سامنے ہیں، ان میں سے ان کا انتخاب آپ کو چاہیے ہو، یا ساتھ ساتھ آپ جنگل میں جا رہے ہیں، رستہ آپ بھٹک چکے ہیں، کہیں آبادی میں سے شہر میں چلے گئے، رستہ بھٹک چکے ہیں، تو اس دعا کو پڑھیں، انشاءاللہ رب العزت اس دعا کی برکت سے آپ کا کام ہو جائے گا، آپ کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ اس طرح چوتھی دعا جو ربنا سے شروع ہوتی ہے، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، کہ اے ہمارے رب ہمیں تو صبر کے دامن ہاتھ سے تھامنے چھوٹنے نہ دینا، کہ تو ہمیں صبر پر قائم و دائم رکھ اور ہمارے قدم ثابت رکھ دشمنوں کے مقابلے میں، اور کافروں پر ہماری نصرت فرما، ہماری مدد فرما۔ ناظرین گرامی، یہ دشمن کا خوف، دشمن سے نجات، کالے جادو کا توڑ اور اس طرح کی بہت سی بلاؤں آفات سے بچنے کا وظیفہ ہے۔ اسی طرح پانچویں دعا جو ربنا سے شروع ہوتی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔ ناظرین گرامی، یہ دعا ہم روزانہ نماز کے اندر پڑھتے ہیں، جو کہ ایک جامع دعا ہے، ربنا سے شروع ہوتی ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، ہمیں دنیا میں بہترین چیزیں عطا فرما، حسنہ عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی ہمیں حسنہ عطا فرما، وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا، وقنا عذاب القبر، کہ ہمیں تو بچا دے قبر کے عذاب سے، وقنا عذاب الحشر، اور بچا تو ہمیں حشر کی آزمائش سے، وقنا یوم المیزان، اور بروز میزان یعنی قیامت والے دن تو ہمیں بچانا، اپنے حساب کتاب کے بغیر ہمارے اوپر رحم فرمانا۔ ناظرین گرامی، یہ 5 دعائیں ہیں، ان کا وظیفہ سنیے۔ یہ وظیفہ آپ نے روزانہ کرنا ہے، کسی بھی وقت آپ کر سکتے ہیں، بہتر یہ کہ خلوت میں ہو، اور جس وقت آپ نے انتخاب کیا ہے اسی وقت آپ نے اگلے دن بھی کرنا ہے۔ ناظرین گرامی، یہ 5 دعائیں جو کہ ربنا سے شروع ہوتی ہیں، سکرین پر آپ کو نظر آ رہی ہوں گی۔ ان 5 دعاؤں کو اپنے پاس لکھیں اور وظیفے میں ان کو عمل میں لائیں، انشاءاللہ اس کا نتیجہ دیکھیں۔ اس سے آپ کی جان میں، مال میں، اولاد میں، الغرض ہر قسم کی چیز میں برکت کے ساتھ ساتھ آپ جن چیزوں سے بچنا چاہتے ہیں ان سے آپ کی حفاظت بھی ہو جائے گی۔ ناظرین گرامی، اس کا وظیفہ یہ ہے کہ آپ نے خلوت میں ان 5 دعاؤں کو پڑھنا ہے 17 بار یا 21 بار، اول آخر درود شریف کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے، یعنی پہلے درود شریف، درود ابراہیمی یا کوئی بھی آسان درود، اس کے بعد ان 5 دعاؤں کو جو کہ ربنا سے شروع ہوتی ہیں وہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد دوبارہ آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، اور پانی دم کر کے آپ بری چیزوں سے، جنات سے بھی حفاظت کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ تھا آج کا وظیفہ۔ بہترین وظائف کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے۔ السلام علیکم۔